السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ. ثاقب اظہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کا ایک جو مشن ہے وہ یہ مشن ہے کہ پاکستان میں ای کامرس بڑھے اور ای کامرس کی ہیومن ریسورس بڑھے. ہمارے پاس بے شمار سکسیس سٹوریز اب اگر دیکھیں ثاقب اظہر صاحب، اس دوران بے شمار کامیابی کی کہانیاں، اور کئی تو کامیابی کی کہانیاں ملینز میں ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے وہ دیکھی جا چکی ہیں اور کتنی دنیا اس وقت یہ کام کر رہی ہے. میرا سر آج کا جو سارا ہمارا سیشن ہے، ڈسکشن ہے، اس میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ای وی ایس ہے یہ آپ کی وہ ویڈیوز ہیں جو فریلی اویلیبل ہیں. آپ میرے خیال اس کو انیبلر ویڈیوز سیریز کہتے ہیں، ایسے ہی ہے جی. اس سے کتنی دنیا فائدہ اٹھا چکی ہے اور یہ کتنا آسانی سے اویلیبل ہیں، اور اس سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا کیا وہ کچھ کما رہے ہیں؟ میرا یہ پہلا سوال ہے آپ سے. جی یس، اس کا نام ای وی ایس. اب ہم نے اس کا ورژن 2.0 کو لانچ کیا جس میں ہم نے 80+ کورسز اس میں موجود ہیں، اور وہ 80+ کورسز A to Z ویڈیوز کی تعداد میں، جس سے سٹارٹنگ سے لے کر مڈ لیول اینڈ ایڈوانس لیول تک وہ جاتے ہیں. اور یہ فریلی اویلیبل ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور افورڈیبلٹی میں کیا ہے، جیسے ہاؤس وائفس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو جاب کرتے ہیں ان کی سیلریز 30,000 سے کم ہیں، ان سب کو فری میں ہم ایکسیس دیتے ہیں. اور پچھلے 1 سال میں ہم نے 60,000 لوگوں کو آج تک یہ فری ایکسیس دے چکے ہیں، جو کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یا جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس کی $160 پے کرتے ہیں پرائس پر اکاؤنٹ کی، لیکن ہم پاکستان میں ان لوگوں کو فری دیتے ہیں. اور اس میں اس وقت بیسڈ آن آر ڈیٹا، جس میں وی فیل ایز این ایوریج جو لوگ ہیں وہ 20% ایسے لوگ ہیں 60,000 میں سے جو کہ $500 کو ارن کر رہے ہیں اس میں ایز اے منیمم. کوئی کر رہا ہے 800، کوئی 1000، کوئی 200، کوئی 100، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس میں ہم ایز این ایوریج جب ہم نے نکالی، جو کہ ہم سب کو ٹریک نہیں کر سکے، بٹ جس کو ٹریک کر رہے ہیں اس میں 20% ایسے لوگ ہیں جو ایٹ لیسٹ $500، 70,000 سے 75,000 روپے پر منتھ ارن کرتے ہیں اپنی سروسز آفر کر کے. کیونکہ کوئی بھی اسکل آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ورچوئل اسسٹنٹ، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ میں پرائیویٹ لیبل. آپ کرپٹو کرنسی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے، ڈراپ شپنگ ہے وہ کر لیں، ڈیولپمنٹ، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ، مطلب گرافک ڈیزائننگ، ایوری تھنگ. اب ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم اس ای وی ایس کو ورژن 3.0 جو کہ ایک پورا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا ہمارے لیے ایز ویل، جو کہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. وی آر آلسو ورکنگ کہ جو ڈسیبلٹی ہے جن لوگوں میں جو کہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ ان ساری ویڈیوز کو اس میں بھی کنورٹ کیا جا سکے، تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر وہ نہیں سن سکتے ویڈیوز کو تو ان کو سگنلز سے بتایا جائے یہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی ہم ویڈیوز تیار کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بہت بڑی ہم چیز ڈال رہے ہیں کہ جو پاکستان کے نیٹ ورکس ہیں، موبائل نیٹ ورکس، اگر ان سے کوئی موبائل سے براؤز کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کوئی جائز ہے جس کا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہاں پہ وائی فائی نہیں آتا، کئی جگہوں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، تو اس کے پاس بھی اس چیز کی ایکسیس ہو، وہ فری میں دیکھ سکے. تو ہماری ڈیل چل رہی ہے کچھ بڑے بڑے سروس پرووائڈر سے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ورژن 3.0 جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ چیزیں. اچھا، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ اسیس نہیں ملی، یعنی ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں یہ اسیس اور وہ اسیس نہیں ملتی، اس کا جواب آپ کیا دینا چاہیں گے؟ ایسے یہ دیکھیں، آج کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے، وہ کل آ کر کہتا ہے مجھے ایکسیس نہیں ملی. یہ ایک پورا پروسیس ہے جس میں ہمارے پاس دن میں ڈیلی 2,000 سے 3,000 ریکویسٹ دن میں آتی ہیں. تو وہ آپ کی باری آتے آتے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ویکس لگتے ہیں. اس کا SLA 2 to 3 ویکس ہے. بٹ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر آج اپلائی کیا تو میں کل ہی کمپلین کر دوں کہ مجھے نہیں ملی، تو اس کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. دیٹس وائی وی سے کہ ایٹ لیسٹ ویٹ فار 2 to 3 ویکس، کیونکہ پورے پاکستان میں پوری دنیا سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور دن میں 2-3 ہزار لوگ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں. ان سب ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنا، کیونکہ ہمیں پے تو کر نہیں رہے زیادہ لوگ، 99.67% آف دا پیپل آر گیٹنگ فری. اور وہ جو سارے ریسورسز ہیں وہ ساری ہماری مین پاور جو ہے وہ ساری ہماری کیپیسٹی یوز ہو رہی ہے. تو اس میں ہم اپنی ٹیم کو تو ایڈ کرتے جا رہے ہیں، بٹ obviously we have a limit to fill out the capacity.
تو اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیلی جو ہے، ابھی ہمارا 2-3 ہزار ریکویسٹ آتی ہیں، لیکن ہم دن میں 800 سے 900 جو لوگ ہیں وہ ہم ڈیلی ایکسیس ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا سر، ورچوئل اسسٹنٹ کا کوئی کورس کرتا ہے، کتنی دیر کے بعد وہ کمانا شروع کر دیتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ سوال کیوں میں نے پوچھ رہا ہوں، اس سے ملتے جلتے سوال پہلے بھی آپ سے کیے جا چکے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اس وقت معاش نہیں ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، لوگ بے روزگار ہیں. ہمارے پاس سکسیس سٹوریز بھی ہیں جو ہم دکھاتے ہیں، فیلئرز بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں. لیکن میرا سوال یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی اس طرف جو آ رہا ہے، میں نے لاسٹ جب کلاس پڑھائی آپ کی ورچوئل اسسٹنٹ کی تو مجھے پتہ لگا بڑی دنیا پہلے سے کچھ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ والا کورس بھی جوائن کیا ہے. یعنی وہ ای کامرس کو تھوڑا بہت جان چکے ہیں. اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال میں بڑی دنیا ایسی ہے جو ہماری ساری کمپین کی وجہ سے ای کامرس کو جان چکی ہے. بالکل ایسے. تو ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کرنے کے بعد یا درمیان میں کب کوئی کمانا شروع کر دیتا ہے اور کتنا کمانا شروع کر دیتا ہے؟ اب دیکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر 3 مہینے یا 2 مہینے سیشنز لیے کسی منٹرز کے ساتھ اٹیچڈ ہوئے اور آپ کو اگلے دن ہی کام مل جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ کوئک ریچ اسکیم بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک اسکل سیکھتے ہیں آپ. اس اسکل میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کہ ساری دنیا اگر کر رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، تو میں کیسے اسٹینڈ آؤٹ ہوں، میں کیسے آؤٹ آف دا باکس تھنک ہوں، میں بھی کیا وہ ٹپیکل ویز آف ڈوئنگ تھنگس ہے، میں بھی کیا اپنی جو نالج شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، کیا وہ بھی باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں، تو میرے میں کیا ڈفرینس ہے. تو اس لیے آئی آلویز سے کہ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، کہ ایسی چیز دیکھیں جو دوسرے لوگ نہیں سوچ رہے یا دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت ساری اسٹریٹجیز اپنے گروپ میں بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ آؤٹ آف دا باکس جا سکتے ہیں، کیسے اسٹینڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں کراؤڈ کے اندر. تیسرا یہ کہ کوئی لوگ ایسے ہیں، جیسے اگر یہ دیکھیں، میں کراچی میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ مطلب ہی کوڈنٹ افورڈ ایون اے لیپ ٹاپ، اس طرح سے تھا. تو اس نے اوبیسلی ہمارے ساتھ سیشنس لیے اینڈ آل دس، جس کو ہم نے سپورٹ کیا سارا کچھ. اور اس کے بعد وہ بندہ 7-8 ماہ تک کچھ نہیں کر سکا. اچھا جی. کچھ بھی نہیں کر. 7-8 ماہ تک اس کو زیرو پروگرس رہی ان ٹرمز آف گیٹنگ دا کلائنٹس. لیکن 8 ماہ بعد پھر اس کو ایک کلائنٹ ملا. پھر اس کے بعد لائن لگنا شروع ہو گئی اس کے پاس، اور آج اس کے پاس تقریباً 10-15 کلائنٹس ہیں. لیکن کیا شو کیا یہ کہ وہ بندہ اگر 3 مہینے بعد گیو اپ کر جاتا تو وہ فیل تھا. لیکن اس نے 8 مہینے تک گیو اپ نہیں کیا تو وہ ایک آج سکسیس سٹوری بن چکا. تو یہ کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا. آج نہیں ملے تو کچھ مہینے بعد مل جائے گا آپ کو. 7-8 ماہ تک وہ ویٹ کرتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ سال بعد جا کے جن کو ملتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہ 2 مہینے بعد جس نے چھوڑ دیا تو وہ گیو اپ کر گیا نا بیسیکلی. پھر تو اسی لیے یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اگر مجھے کام نہیں ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا. آپ نے یہ ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے، مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، بٹ یہ دیکھنا ہے کہ باقیوں کو جو مل رہا ہے وہ ایسا کیا کر، وہ دے آر تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. صحیح. اچھا ثاقب اظہر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے ای کامرس کی دنیا میں بالخصوص پاکستان میں کچھ سیکیورٹی رسک بھی ہیں، کوئی رسک انوالو ہے؟ رسک تو کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں رسک نہ ہو. مطلب اس بزنس میں بھی رسک ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہ آئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بزنس کرتے ہیں، ان میں ان کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں آتی، سارے پیسے ان کے کئی دفعہ نہیں آ پاتے. جیسے ہم لوگ اپنا سکسیس ریٹ دیکھ رہے تھے جس میں اس وقت 60% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بزنس کیا اور انہوں نے پروفٹ جنریٹ نہیں کیا، اور 40% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بزنس کیا، اپنی پروڈکٹ سیل کی اور وہ لوگ پروفٹ جنریٹ کر سکے اور یا بریک ایون بھی کر سکے. مینس ہم پروفٹ جنریٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو 10% سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کر لے. تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے 10% کیا، کسی نے 25, 30 اینڈ 35 اونورڈ. تو یہ کہ رسک تو میرے خیال میں کوئی ایسا بزنس دنیا میں نہیں ہے سوائے بینک کا انٹرسٹ سسٹم ہے کہ پیسے جمع کرائیں اور آپ کو منتھلی آ جائے، وہ رسک فری ہوتا ہے میرے خیال میں. اس کے علاوہ کوئی بزنس ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو کہے کہ اس میں کوئی رسک نہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا سر، یہ کیسے خیال آیا کہ نبلر ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی جائے؟ میں آج کل یہ سن رہا ہوں کہ کسی فاؤنڈیشن کی طرف آپ موو کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خیر کی بات ہے، پے بیک کرنا اور کسی شکل میں ریٹرن کرنا. یہ خیال کیسے آیا اور اس میں کیا سروسز ہوں گی؟ ایکچولی یہ 1.5 سال پرانی ہے، جس میں جب پچھلی دفعہ جب یہ کووڈ آیا
پچھلے سال، تو سارا کچھ لاک ڈاؤن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ہم نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ ایک راشن ڈرائیو کو ہم انیشیٹ لیں، اور اس انیشیٹو کے تھرو ہم نے یہ اس کا سوچا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، پورے پاکستان میں ہمارے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو لیڈرشپ مہیا کی جائے، ان کے لیڈرشپ سکلز کو دیکھتے ہوئے ان کو کہا جائے کہ کس طرح سے اس کو لے کر آگے جائیں. کیونکہ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے زیادہ، بیکاز ادروائز اٹ لکس کہ انیبلرز از ڈوئنگ مارکیٹنگ فار دیٹ اینڈ آل دس. سو وہ اس لیے ہم نے اس کو کہیں پہ بھی ابھی پبلش نہیں کیا ہوا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ، ایون آئی ڈنٹ ٹیل یو. تو کیونکہ وہ نام سے جب آپ کا برانڈ نیم آئے گا تو وہ اٹ لکس لائک اٹس بین یوزڈ فار مارکیٹنگ وچ وی ڈنٹ انٹینڈ ٹو. صحیح. لیکن اور کسی سیکٹر میں آپ کوئی ایجوکیشن میں، ویلفیئر میں، ہیلتھ میں جانا چاہیں گے؟ بالکل. مطلب ابھی تو ہمارا صرف یہی ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے تھرو ہم لوگ صرف لوگوں کی ہیلپ کریں، جو کہ ایک بیسک نیسیسٹی جس کے پاس نہیں ہے. صحیح. بٹ یوزلی ابھی تک ہمارا یہی پرپس ہے. ابھی فی الحال ہم نے اس کو زیادہ فارملائز نہیں کیا. اچھا ثاقب اظہر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انیبلر کی کوچنگ اور ٹریننگ کی وجہ سے جو فیمیل انٹرپرینیورز ہیں وہ بڑی ہیں، کیونکہ ہماری بہنیں جو گھر بیٹھی ہیں کام کرنا چاہتی ہیں، اور جب ہمیں خبر ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے، کئی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو میں نے بھی سنی ہیں، اور کئی اس میں سے میرے جاننے والے بھی ہماری بہنیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی ہم نے شروع کیا اور الحمدللہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، کمانے لگ پڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے یہ فیمیل سکسیس سٹوریز کہیں تو ملینز میں چلی گئی ہیں، میں نے دیکھی؟ بالکل. مطلب اس میں کچھ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں فیمیلز، وہ جیسے آپ نے کہا ملینز میں چلی گئی ہیں. ان کی ایک ہم نے ایک جرنی ایک پلیٹ فارم پہ لگائی، جس کو ایک دن کے اندر آلموسٹ 60 سے 70 لاکھ لوگوں نے دیکھا، جو کہ ایک بہت ہی وائرل ویڈیو تھی. تو اٹ شوز کہ لوگ اوبیسلی از گیٹنگ انسپائرڈ، اور ایک کلچر کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہوگی جو کہ وومنس کو انٹرپرینورشپ کا کلچر دے کر پھر ان پہ پوری جرنی ریکارڈ کرے گی. ابھی کل ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے صرف، ہی از ناٹ پارٹ آف آر ٹیم، آئی ول مسٹ مینشن ہر، شی از فرام واکنٹ، اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کی ٹیم میں آنا چاہتی ہوں اور میں لیڈ کرنا چاہتی ہوں لوگوں کو. تو ہم نے کہا جی کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں آپ کو لے سکتے ہر کسی کو، آپ بتائیں آپ میں کیا لیڈرشپ سکل ہیں، ہم دیکھیں گے اور پھر ایویلویٹ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ دس چیلنج. اور انہوں نے 3-4 دن پہلے واہ کینٹ جیسا ایک ایریا ہے، وہاں پہ 300 لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے خرچے پہ خود سے سارا کچھ ارینج کیا. اور شی واز دا ون ہو واز لیڈنگ دا ہول سیمینار ان فرنٹ آف 300 پیپل. اور ایز اے فیمیل انہوں نے اس چیز کو لیڈ کیا، جو کہ بہت ہی امپریسو تھا بینگ ایز آر اسٹوڈنٹ. تو اٹ ہائی لائٹس کہ لوگوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے، ان کو ایک سسٹم چاہیے جس سے وہ اس اپنے اسکلس کو شو کر سکیں، اور وہ شو کر سکیں کہ کیسے وہ لوگوں کی بھی ہیلپ کر سکتا. تو یہ کلچر ہم نے ڈیولپ تو کر لیا، بٹ اب اس کو سسٹین کرنا ہے، اس کو کنسسٹنٹ کرنا ہے، اس کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جانا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو.